غمزدہ خاندانوں کا دکھ بانٹنے کے لیے وزیر اعظم کا دورہ کوئٹہ، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی ساتھ موجود۔ عمران خان سے گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، کمانڈر صدرن کمان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بھی میٹنگ میں شریک۔ صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت، وزیر اعظم سانحہ مچھ کے متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے سینٹ الیکشن اوپن ووٹنگ کے ذریعے کرانے کی حمایت کر دی۔ دونوں صوبوں نے صدارتی ریفرنس کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ خفیہ ووٹنگ کا استعمال ماضی میں انتخابات کی روح کے خلاف ہوا۔ عدالت قرار دے کہ پارلیمان اور حکومت الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر سکتی ہے۔ کس ملک نے کتنے فنڈز دیے اور کہاں کہاں خرچ کیے؟ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی فنڈز کی تفصیلات طلب کر لی۔ وزارت اقتصادی امور 12 جنوری کو کابینہ اجلاس میں غیر ملکی فنڈز سے متعلق بریفنگ دے گی۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی کا ریلوے کالونیز میں بجلی کے میٹرز لگانے کا اعلان۔ بولے 2 سے 2.5 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے، جسے روکنے کے لیے میٹر لگا رہے ہیں۔ فریٹ کی بحالی اولین ترجیح، آمدن بڑھا کر ریلوے کو منافع بخش بنانے کا عزم۔ موقع ملا تو جنوبی پنجاب کے ادھورے کام دوبارہ شروع کریں گے، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا اظہار خیال۔ قاف لیگ قیادت سے سابق ایم این اے دیوان عاشق بخاری کی ملاقات، چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ حکومتی اعلان کردہ رعایتی نرخوں پر بجلی اور گیس حاصل کرنے کی شرائط سامنے آ گئیں۔ فیکٹری کا ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں شامل ہونا لازم قرار، مال کی خرید و فروخت ظاہر کرنا ہوگی۔ رعایت 1 جنوری 2021 سے ملے گی۔ 15 دن کے اندر اندر بزنس تفصیلات پیش کرنا ہوں گی۔ سابق گورنر سندھ، نامور طبیب، مصنف اور سماجی رہنما حکیم محمد سعید کا یوم پیدائش۔ حکیم سعید نے طب و حکمت، عالمی ادب اور دیگر موضوعات پر 200 سے زائد کتابیں لکھی۔ ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 17 اکتوبر 1998 کو کراچی میں شہید کر دیا گیا۔ پی ایس ایل ٹیمز نے چھٹے ایڈیشن کے لیے برقرار رکھے گئے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ فخر، حفیظ، سہیل اختر اور بینٹنک لاہور قلندرز کا ہی حصہ ہوں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب، فہیم، ایلیکس ہیلز اور کالن منرو کو نہ چھوڑا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سرفراز حسنین، نواز، انور علی اور بین کٹنگ۔ ملتان سلطانز نے شاہد آفریدی، عمران طاہر، ریلی روسو، جیمز وینس اور عثمان قادر کو برقرار رکھا۔ چھٹے ایڈیشن کے لیے ڈرافٹنگ کل لاہور میں ہوگی۔ ابھی آپ کو براہ راست کراچی لے چلتے ہیں۔ اعظم سواتی نیوز کانفرنس۔ یہی ویگن، یہی لوگ، یہی کوچز اور یہی آفیسر انشاءاللہ میں آپ کو خدا کے فضل سے ڈبل کر کے بتاؤں گا، اس لیے کہ اگر فریٹ نہیں کر سکتا تو پھر میں ریلوے کو نہیں چلا سکتا۔ ہم نے ساری چیزیں جو ہیں میں نے چیک کر لی ہیں، ایک ایک دفتر کو، ایک اپنے فاٹک کو میں جا رہا ہوں کہ کیا ٹربل ہے، کس طریقے سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جتنی آپ کی کچی آبادیاں یہاں پہ ہیں، یہاں پہ میرے مزدور اس وقت میں اس کو کہتا ہوں کہ غار کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یقین کریں۔ کالا پل سے میں آیا، ہزارہ کالونی جو ہے وہ تو خیر ہے ہی اناتھورائز ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی پروگرام، کیونکہ اس وقت بہت ساری کمپنیاں چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، ہمارے خود پاکستانی چاہتے ہیں کہ اتنی اچھی زمین کو ورٹیکل بلڈنگ آسمان کے اوپر جو ہے لے کے جائیں، جہاں ہمارے دفتر اچھے ہوں، ہمارے آفیسر کا رہنے کا انتظام اچھا ہو، لیکن اس پاکستان کی سرزمین، اتنی قیمتی زمین جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو انہی کے فائدے کے لیے۔ یہ ایک دوسرا پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ کرے 12 یا 13 تاریخ کو گورنر ہاؤس کے اندر ہمارے جتنے پروجیکٹ ہیں اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں۔
ہم سارے جتنے بھی ڈیولپر ہیں پاکستان کے باہر کے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کریں. یہ 70-72 سال سے یہ زمین کسی نے استعمال نہیں کی، کوئی انکم اس کی نہیں ہے، لوگ اس کو انکروچ کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کی سرزمین کو پاکستان کی ریلوے کے لیے استعمال کریں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائیں، بی او ٹی پہ جائیں، آؤٹ سورسنگ کریں. لیکن اس گمبھیر مسائل جو اس وقت جو ہے لاس ہو رہا ہے، اس سے ریلوے کو آپ نکالیں. میں نے یہ پہلی مرتبہ یہ کام نہیں کیا، دنیا میں ہر ملک نے کیا ہے، اس لیے کوئی نئی چیز میں نہیں انوینٹ کرنے لگا. انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ پروپوزل دیں گے، اس کے بعد جو ہمارے قواعد ہیں پیپرا کے، اسی قواعد کو مد نظر رکھ کے، تاکہ بجائے اس کے کہ کنسلٹنٹ ہائر کرنے میں ہمیں 1 سال نہ لگے. یہ اب دنوں اور مہینوں کی بات ہو رہی ہے. اس کو میں آگے لے کے جاؤں گا، ریونیو زیادہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے. آپ سے میری گزارش ہے، چونکہ ویب سائٹ جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ویب سائٹ پہ آپ باقاعدہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بشرطے کہ میں معافی چاہتا ہوں کسی کا بھی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو، نیشنل انٹرسٹ ہو، میرے آفیسر پہ نظر رکھیں، مجھ پہ ذاتی نظر رکھیں، اور تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر رہے ہیں. ہمارا قبلہ درست کرنا آپ کا کام ہے. میں ملک پاکستان سے کیا لیتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ واضح کر دوں، کوئی بزنس میرا پاکستان کے اندر نہیں ہے. میرا بزنس یو ایس کے اندر ہے، تیل کا بزنس ہے. پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہاں سے پیسہ یہاں لا رہا ہوں، کبھی یہاں سے پیسہ وہاں نہیں گیا، پہلا. دوسرا، ریلوے کی منسٹری سے جس طریقے سے پہلے میں کوئی چیز نہیں لیتا تھا، میں نے ایک خانسامہ 1 ہفتے سے لیا ہوا ہے، اور ایک ڈرائیور جب میں اینٹی نارکاٹس کے اندر تھا. اس کے علاوہ میں نے ہر چیز جو ہے وہ میری اپنی ہے. اس سے پہلے بھی جو میں وزیر تھا میں اپنا سب کچھ استعمال کرتا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرا احتساب کریں گے، دیکھیں گے کہ کوئی اور چیز. ہاں، میں جب اس ٹرپ پہ آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں سرکاری گاڑی کے اندر پھر رہا ہوں، لیکن جب اسلام آباد دوسری کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اپنی گاڑیاں استعمال کرتا ہوں، اپنے میرے ڈرائیور ہیں. یہاں پر بھی ریسٹ ہاؤس میں رہتا ہوں تو اپنا کھانا کھاتا ہوں اور اپنا کرایہ دیتا ہوں. اس لیے اسی سچائی سے، آسٹریٹی میئر سے انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر بات کا جواب دوں. مہربانی کر کے آج اس امپارٹنٹ پریس کانفرنس کے اندر کوئی سیاسی بات نہ کریں ریلوے سے متعلق، اس لیے کہ اس قوم کے سامنے آپ 5واں پلر ہے، ستون ہے. آپ کے سامنے میں جواب دہ ہوں، تاکہ میں ریلوے کو جہاں غلطی کروں گا مہربانی کر کے مجھے بتائیں گے اور میں اس کو درستی کی طرف لے کے آؤں گا.